صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یعنی جو خائن ہوتا ہے، جو فراڈ کرنے والا ہوتا ہے، جو دھوکہ دہندہ ہے، دھوکہ دینے والا ہے، وہ بیک وقت دھوکے اور جھوٹ دونوں کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ دھوکہ جھوٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے نا، دھوکہ ہے ہی اس لیے دھوکہ کہ اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے جس کی توقع ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ سے اس طرز عمل کی توقع نہیں تھی، اسی لیے آپ کے پاس رکھوایا گیا تھا کہ آپ امانت دار ہیں. لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب دو صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کا آپ پہ سے یقین اٹھ جائے اور وہ ضروری کارروائی میں لگ جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا اس پہ وہ ہو بہو یقین کر لے اور اپنے معاملات کو بھول جائے. دیکھیے، خائن جس نے خیانت کی یا جس نے امانت داری کا پاس نہیں رکھا، وہ اصل میں دو باتوں کا مرتکب ہوا: خیانت پلس جھوٹ پلس بدعہدی. تو خیانت جو ہے وہ بدعہدی اور جھوٹ کا مرکب ہے. یعنی خیانت کرنے والا وہ اس وجہ سے خیانت کر رہا ہے کہ وہ اپنا وعدہ توڑ رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، وقت ضرورت میں آپ کو دے دوں گا. اس کا یقین جو ہے وہ اپنے یعنی اس کے ذہن میں یقین دلا دیا اس کو کہ جب بھی اسے ضرورت پڑے گی آپ اس کی امانت اسے لوٹا دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے جھوٹ بول کے اپنا وعدہ بھی توڑ دیا نا امانت دینے کا، کیونکہ اب آپ یہ کہیں گے مجھ میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ میں تم کو تمہاری امانت واپس کروں. واقعی گم گیا تو اگر آپ کے ہاتھ سے چیز ہلاک ہو گئی تو وہ تو پھر اس کے احکامات میں نے عرض کیا کہ وہ علیحدہ ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کتاب الودیعہ ایک علیحدہ سے باب ہے باقاعدہ فقہ میں، اور یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. ہم جیسے مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اصل میں وہی تو وہ چیز ہے جسے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا ودیعت کے احکامات کیا ہیں، عاریت کے احکامات کیا ہیں. یہ بھی ہوتا ہے ہم نے کس سے کوئی چیز ادھار لی، ہم نے کہا چوری ہو گئی، تو اب اس کے احکامات بھی اپنی جگہ پر ہیں. بات یہ ہے کہ ادھار بھی تو ایک طرح کی امانت ہے نا، کیونکہ وہ تو ہمارے مانگنے پر اس نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دی تھی. ملکیت وہ اسی کی ہے. ہماری نیت خراب ہو گئی، ہم نے اسے بیچ دیا یا ہم نے اسے استعمال کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ چوری ہو گئی. اب بعض صورتوں میں کیا کہتے ہیں، پولیس وغیرہ سے روابط کے بعد بعض اوقات وہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ملتی. تو اب جب وہ چیزیں نہیں ملتی تو پھر کیا کریں؟ انسان یہی ہوتا ہے، تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا ملیں گی اب ہمیں وہ چیزیں. قرآن مجید میں ایفاء عہد اور امانت داری کو ایک ساتھ بیان فرمایا گیا، اور اسی اصول کے تحت حدیث شریف میں بھی ان دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا گیا. قرآن مجید میں فرمایا کہ جن میں یہ دونوں خصوصیات ہوں وہ مومن. حدیث شریف میں آیا جو ان دونوں خصوصیات سے محروم اس کا دین ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ مومن کا اپوزٹ جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ اس میں دین کم ہے. اور آپ ایک بات دیکھیں کہ خیانت اور بدعہدی دو ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں، اور یہ معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں. بدعہدیاں تو اتنے عروج پہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں. چلیے، امانت کا تو یہ ہے کہ امانت کی ذمہ داری تو جو جتنا بڑا ہے اس پر اتنی بڑی آئے گی. اگر ایک گارڈ ہے کسی ادارے کا تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ افراد کی غیر موجودگی میں وہاں موجود اشیاء کا پورا انتظام اس طرح سنبھالے کہ اس کی پوری حفاظت کرے. مطلب گارڈ کے فرائض میں آتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف اور صرف
نوکری حاصل کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے جاگ کر سو کے جیسے بھی ہے غافل نہیں رہنا ہے، اور جو کچھ اس ادارے میں موجود ہے تو وہ اب اس وقت میری ہی ذمہ داری ہے کیونکہ میں موجود ہوں. اور غفلت جو ہے، اپنے فرائض سے غفلت، یہ بھی انتہائی مصیبت کا باعث ہے دوسروں کے لیے. یعنی دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ کو گارڈ رکھا جاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں دوسروں کے امانات ہیں، وہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو امانت کی حفاظت کرنا ہے. اور 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد جب لوگ آئیں گے تو انہیں وہ چیزیں اسی حال میں ملنا بھی چاہیے. تو یہ وعدہ تو آپ کر چکے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ حفاظت کرنے والا دوسروں کی ملکیت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے. یعنی ایسے فرسناس گارڈ بھی دیکھنے میں آتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں یا جان بچا لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کی املاک کی حفاظت کتنی زبردست اور کتنی بڑی اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے وہ. پھر یہ کہ بعض لوگوں کو گھروں پہ چوکیداری دی جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر رہ کر اور گھر کی حفاظت کریں. تو اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر گھر والے موجود ہوں تب بھی اور گھر والے موجود نہ ہوں تب بھی وہ گھر کی حفاظت کریں. اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مقامات پہ سے گھر کی حفاظت کریں جہاں سے وہ حفاظت ہو سکتی ہے. یعنی یہ کہ یہ نہ ہو کہ صاحب وہ یہ توقع کریں کہ وہ بھی گھر والوں کی طرح گھر کے اندر رہیں گے.